سارے مہمانوں کی چادر پوشی ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناصر رضا مرحوم کے ماما، ان کے مامیرے بھائی، ان کے سارے رشتہ داروں کو اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تعلق ناصر رضا مرحوم کے ایصال ثواب سے ہے۔ محفل چہلم ہے۔ 40واں کس گاؤں میں نہیں ہوتا، کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھتا۔ ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے اور ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ جب تک ایک بچہ اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک ملک الموت کا آنا جانا لگا رہے گا۔ جب جنازہ اٹھے گا تو 40واں بھی ہوگا، تیجا کی محفل بھی ہوگی اور برسی بھی ہوگی۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں برسی ہوتی ہے۔ کسی کی برسی میں 10 لوگ رہتے ہیں، کسی کے تیجا کی محفل میں ان کا اپنا خاص رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کے چہلم کی محفل میں جن کو کھانے کی دعوت ہوتی ہے وہی آتے ہیں۔ روزانہ ہمارے سارے مہمان اس کو دیکھتے ہیں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 25۔ لیکن یہ کون سا 40واں ہے؟ یہ کون سا 40واں ہے کہ آج ایک نہیں 100 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر گاؤں میں 40واں ہوتا ہے، اس گاؤں کے سارے لوگ نہیں جا پاتے، لیکن آج کن کا 40واں ہے کہ 100 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہیں۔ دوسروں کے 40واں میں ایک شاعر اور ایک مولانا ہوتا ہے، لیکن یہ کس کا 40واں ہے کہ آج سینکڑوں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ بس اس کو آپ اتنا ہی جان لیں کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے باپ دادا کا خطبہ پڑھتا ہے، جو اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتا ہے، ان کے لیے ان کے خاندان کے لوگوں کا دل بھی نہیں بچ پاتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، جو پیغمبر اعظم علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی محفل میں نبی کی عظمت کے گیت گاتا ہے، ان کا 40واں جب ہوتا ہے تو ایک شاعر نہیں بلکہ سینکڑوں شعراء وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ ناصر رضا چلا گیا، آج جانا تھا، اپنے وقت پہ چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ بے وقت وہ گیا، اس کو ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں۔ اسلام کا عقیدہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں۔ جس کی موت سانپ کاٹنے میں ہے، چاہے وہ سپیرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اوجھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عامل کیوں نہ ہو، اگر موت اس کی لکھی ہے تو اسی سانپ کے کاٹنے سے اس کی موت ہوگی۔ میں نے کلکتہ کے ایک علاقے میں دیکھا کہ سپیرا سانپ کے ذریعہ روزی کماتا تھا۔ وہ سانپ کا کھیل دکھا کے لوگوں سے پیسے لیتا تھا۔ ساری زندگی اس کو جڑی کے ذریعہ بسم کرنے والا سپیرا ایک دن سانپ بے قابو ہوا، ہزاروں کی محفل میں اسے ڈنک مارا، سپیرا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں سانپ کے زہر کا علاج جانتا ہوں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو جس کے لیے وہ زندگی کا سہارا تھا وہی اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھنی ہوگی۔ جس کی موت جس راستے میں لکھی ہے ہو کے رہے گی۔ ابھی ایک ڈرائیور تھا، پائلٹ ہوائی جہاز کا، تو 12,000 گھنٹے کا تجربہ اس کو تھا۔ 12 گھنٹہ نہیں، 12,000 گھنٹے وہ جہاز اڑا چکا تھا۔ 12,000 گھنٹے جہاز اڑا چکا تھا، چونکہ ان کا سارا لکھا جوکھا رہتا ہے، کہاں سے کہاں تک وہ جہاز اڑا کے لے گئے، وہ سب ڈائری مینٹین رہتا ہے، کمپیوٹر میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے جب سے فلائٹ کی ٹریننگ لی اور جب وہ بزنس میں آئے، پروفیشن اس کا ہو گیا پائلٹ بننا، نوکری کرنا، پیسہ کمانا، تو اس سے 12,000 گھنٹے انہوں نے ہوائی جہاز اڑایا تھا۔ جو ابھی 12 گھنٹے جہاز چلایا ہے وہ شان سے کلکتہ سے پٹنہ،
पटना से दिल्ली जहाज उड़ाता है कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसको 12,000 घंटे का तजर्बा था, जो जहाज को नचाता था, उसको अपनी मुट्ठी में भस्म किया हुआ था। जिस तरह संजय गांधी को, इंदिरा गांधी का जो बेटा था, पायलट था, वो एक दूसरा मंत्री उनके साथ में बैठ के एक दिन वो गया उड़ने के लिए, फिर वो कान पकड़ लिया और इंदिरा गांधी से कहा कि मैं आपके बेटे के साथ कभी भी जहाज में नहीं बैठूंगा। क्योंकि संजय गांधी जहाज को ऐसा नचाता था कि हवा में ऊपर नीचे कमजोर दिल वाला आदमी तो मर जाएगा। वो इतना तजर्बाकार पायलट था संजय गांधी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसी खिलौने को लेकर आसमान में उड़ा, फिर वहां से उसकी लाश ही धड़ाम से गिर गई। एक्सपीरियंस था उसको, लेकिन उसी जहाज के खेलने ही में चला गया। 12,000 घंटे जहाज उड़ाने वाला पायलट, वो जब मैंगलोर के एयरपोर्ट पे जहाज लैंड करने लगा, स्पीड में जहाज था, उसको लगा कि अगर मैं ब्रेक हार्ड लूंगा तो जहाज पलटेगा, सारे मुसाफिर मर जाएंगे। और उसको लगा कि अब जहाज आगे की दीवार से टकराएगा, तो उसने दोबारा उसको फ्लाई किया। जब दोबारा उसको उड़ाया तो आगे जाके गड्ढे में गिरा। सारे मुसाफिर जो दुबई से अपने घर पहुंच चुके थे, एयरपोर्ट पे लैंड करने का मतलब, अगर आपने हवाई जहाज से सफ़र किया है, अब जैसे ही आधा घंटा पहले बोलता है कि हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं, अब सारे लोग अपना जूता पहनना, घड़ी पहनना, मोबाइल ठीक करना, साहब अब घर पहुंच रहे हैं। लेकिन किसे खबर थी कि ज़मीन पे जहाज उतरने के बावजूद फिर दोबारा जहाज को फ्लाई किया और आगे गड्ढे में गिरा। 12,000 घंटा तजर्बा रखने वाला पायलट वो खुद मरा और 200 मुसाफिर जो दुबई से अपने घर आ रहे थे, सारे के सारे मुसाफिर मर गए। इसे अब ये कहना कि साहब ऐसा कर देते तो नहीं मरता, ऐसा हो जाता तो नहीं होता, ये इस्लामी अकीदे को कमज़ोर करता है। हुजूर ने फरमाया है कि फला तकुल लौ फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। हदीस में आया है कि जब कोई काम हो जाए, तकदीर पर एतबार करते हुए ये मत कहना कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर बाप को एम्स से ले जाते तो नहीं मरता, जल्दीबाजी में डॉक्टर मिल गया होता तो नहीं मरता, अगर मगर मत कहना, उससे शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है, यानी अकीदा कमजोर होता है। अकीदा वो कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और मौत का एक फिक्सेड टाइम है। 1 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड न आगे होगा न पीछे होगा। ये विश्वास करके आप चलें, अल्लाह ने जिसकी मौत जिस राह में जिस वक्त में लिखी है, उससे वो बच नहीं पाएगा। कुरान शरीफ में आया है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत आके रहेगी। चाहे जहां भाग जाओ, चाहे रोजाना 100 दवाई खाओ, या मजबूत मकान में रहो, एयर कंडीशन बिल्डिंग में रहो, जहां भी रहो, मौत आके रहेगी। चाहे सदन में रहें, पार्लियामेंट में रहें। इसलिए कोई घबराए नहीं कि साहब वो मर क्यों नहीं रहा है। घबराए नहीं कि ये 3 आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को परेशान किए हुआ है, ये मर क्यों नहीं रहा है। मरेगा कैसे, अभी उनका वक्त ही नहीं आया है, तो मरेगा कैसे वो। और जिस दिन वक्त आएगा, लखनऊ का पंडित जी भी नहीं रहेगा, गुजरात के शाहजी भी नहीं रहेंगे, और 56 इंच चौड़ा सीना वाला वो शख्स भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इस्लाम मिटाने की बातें कर रहा है, वो जान ले कि जब उनका वक्त आएगा तो 1 सेकंड आगे जा नहीं पाएगा। जिस इस्लाम को मिटाना चाहता है वो तो नहीं रहेगा, अलबत्ता कौन इस्लाम रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, खलीफे ताजुश शरीया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरीया, ताजुश
الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مہمان شعراء کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ زمیندار ہیں اور آپ لوگ الحمدللہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اور مگر آپ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہے ہمارے مہمانوں کو جو رسپانس ہمارے یہ مہمان اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ صاحب نعت پاک پڑھنے والوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، خوب نواز رہے تھے ہمارے نادر بھائی، ہمارے صاحب اختر پرواز نعیمی، اجمل عزیزی، یہ سب نواز رہے تھے۔ یہ کام آپ کا تھا، ان مہمانوں کا نہیں تھا، مگر چونکہ آپ پہل نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پہل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ یہ سب کچھ ناصر کی محبت میں لوگ کر رہے ہیں، ورنہ اس دارالعلوم کلیمیہ میں بہت سارے جلسے ہو چکے، ہندوستان کے چوٹی کے شعراء آئے تھے، ایک بار مشاعرہ میں نے کروایا تھا، اس مشاعرے میں اپنے زمانے کے چمکتے ہوئے شعراء شاہد یوسفی، رئیس کوثر بھاگل پوری اور صاحب حیدر پرواز، حیدر لاری، متین سے سرامی، یعنی ہندوستان کے ٹاپ موسٹ شعراء سب یہاں آ چکے تھے، سب آئے تھے، بڑا اچھا تھا۔ لیکن علاقے کے اتنے شعراء بھی اس مشاعرے میں نہیں آئے تھے، جن کو میں نے بلایا تھا باہر کے مہمان کو، وہی لوگ آئے تھے، اور ہمارے یہ سارے احباب دوست نہیں آئے تھے۔ لیکن کیا محبت تھی ناصر کی ان کے دل میں کہ بلانے پر بھی اتنے لوگ نہیں آتے جتنے لوگ بھی بلایا آ چکے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یقین نہیں آئے تو پھر میں ابھی 5 مہینے کے بعد میں جلسہ کرنے والا ہوں، رمضان سے پہلے یہ ہمارے سارے دوست محبت میں شاید آ جائیں مگر دعوت جن کو دیں گے وہی آئیں گے، دوسرے کوئی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ناصر رضا کی مسکراہٹ، خدمت کا جذبہ، اپنی طرف سے دوستی کا جال پھینکنے والا، سخت سے سخت دل کو موم کرنے والا، اپنی خدمتوں سے دل جیتنے والا، کم عمر کا ابھرتا ہوا نعت خواں جو اتنی تیزی میں ہندوستان میں پھیلا کہ دوسرے لوگوں کو 50 سال لگ گئے پھیلنے میں، جو صرف 5 سال میں ناصر رضا کو پھیلنے کا ٹائم لگا۔ اتنی خوبصورت آواز، کیا کہنا، آواز سے زیادہ خوبصورت ان کا اخلاق تھا۔ جب بھی ان کو پتہ چلتا کہ حضرت مدرسے میں آ گئے ہیں، وہ تنہا ملنے نہیں آتا تھا، وہ اپنے ساتھ میں ایک چاکلیٹ ہی صحیح ایک گفٹ لے کے ملنے آتا تھا۔ وہ جانتا تھا ناشتہ کا ٹائم ہے ابھی اور حضرت کو بریانی بڑی پسند ہے، وہ بریانی لے کے آتا تھا۔ صرف میرے ساتھ نہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہتا ہے۔ ورنہ یہ 26 سال کا چھوکرا صاحب 80 سال کے بوڑھوں کا دل کیسے جیت لیا؟ وہ دل اسی لیے جیتا کہ مسکراتا رہتا تھا، وہ دوسروں کے لیے دل بچھاتا رہتا تھا۔ جہاں کوئی بے چین رہا تو ان کے بولنے سے پہلے ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لے کے آ جاتا تھا۔ یعنی یہی وہ ادائیں تھی ان کی جو اتنے سارے لوگوں کو بہار، بنگال، کہاں سے کھینچ کے لے آئی ہیں۔ آج بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ناصر مر گیا ہے، یقین نہیں ہو رہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں باہر ہے یا اسی مشاعرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے اخلاق، اور ظاہر سی بات ہے اخلاق بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اپنے گاؤں میں دیکھ چکے ہیں ایک آدمی کو، غریب تھا وہ شخص، میں بڑے لوگوں کے جنازے میں نہیں رہ پاتا ہوں، یہ ان کی کم قسمتی نہیں ہے، میری کم قسمتی ہے۔ میں گھر سے باہر رہتا ہوں اکثر اور نہیں جا پاتا ہوں ان کے جنازے میں۔ میری چچی مر گئی، اپنی خاص چچی، نہیں رہ پایا۔ میری اپنی خاص بڑی بہن مر گئی، ان کے جنازے میں نہیں۔ یہ آج سے 12-13 سال پہلے میں راجستھان کے دورے پہ تھا، اس وقت موبائل پہ اتنا ورک نہیں کرتا تھا، یہاں مر گئی اور میں نہیں آ پایا۔ لیکن ایک غریب شخص تھا، ان کے جنازے میں میں شریک ہوا، سبحان اللہ۔ اتفاق سے میں گھر میں تھا۔ جب میں نے دیکھا بڑی تعداد جنازے کی نماز میں شامل ہونے والے لوگوں کی، تو میں دنگ رہ گیا کہ میرے گاؤں میں 500 بیگھہ زمین کا جوتنے والا شخص موجود ہے، میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اور یہ غریب آدمی، مزدوری کرنے والا آدمی جو میرے گھر میں مزدوری کرتا تھا، جن کے سامنے میں پیدا ہوا،
جو میرے گھر میں آ کے مجھ کو کھلایا کرتا تھا، اور وہ شخص اتنا ہر دل عزیز کیسے بنا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ جب میں نے غور کیا تو ایک ادا تھی ان کی، وہی حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا۔ جو لوگ غسیلا چہرہ لے کے دوسروں سے ملتے ہیں، ہر وقت موڈ بنا کے رہتے ہیں، صاحب ٹھیک سے مصافحہ تک نہیں کرتے ہیں، سلام کا جواب تک خوش دلی سے نہیں دیتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں تو تیور چاہا کے آتے ہیں، دوستوں کو دیکھنے کے بعد ان کو غصہ آتا ہے، مہمان کو دیکھنے کے بعد غصہ آتا ہے، کوئی معزز آ جائیں تو کرسی سے اٹھنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے بد اخلاق ایک بھی دوست اس کا نہیں ملے گا۔ جس کی زبان خراب ہے، جس کا اخلاق خراب ہے، جو مفاد پرست سیلفش خود غرض ہے، ایک بھی دوست اس کا نہیں ہوتا۔ لوگ اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ سماج میں جو کیلنڈر ہے، جو دوسروں کا نام بگاڑ کے لیتا ہے، جو دوسروں کی غیبت اور شکایت کرتا رہتا ہے، جب بھی دیکھو شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھا ہوا ہے، چائے کی دکان پہ، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، ارے اس مولانا کی بات مت بولو وہ ایسا ہے، اس شاعر کی بات مت بولو وہ ویسا ہے، ارے اس نیتا کی بات مت بولو وہ ایسا ہے، ارے اس آدمی کی کیا بات کرتے ہو وہ ایسا ہے۔ جو ایسا ویسا کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو یہ بولتا ہے کہ سب تباہ ہو گئے، تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا برباد وہی شخص ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکایت کی پوٹلی لے کے مت بیٹھا کیجیے۔ چوک چوراہے پہ زبان سے اچھی بات نکالیے، یا نہیں تو چپ رہیے۔ بس یہی فارمولا ہے، یا تو اچھی بات بولیے یا چپ رہیے۔ اس پر اگر میری ماں، بہن، بیٹی اگر گھر میں عمل کریں، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے، اور اس پر اگر اس کا عمل ہو گیا تو 90 سال کی بوڑھی وہ ہو جائیں گی، نہ شوہر کا تماچا ان کو ملے گا، نہ شوہر کی طلاق ان کو ملے گی۔ آج جو ہر گھر میں لتم اور جتم کا ماحول ہے، صرف زبان کی وجہ سے، یعنی صرف ساس کی غیبت، نند کی غیبت، اور صاحب بھائی کی غیبت، یعنی میرے سارے رشتہ داروں کی غیبت کی پوٹلی لے کے عورت بیٹھ جاتی ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے، بلڈ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دشمن ہے، زمین جگہ کے معاملے میں سے لڑائی ہے، لیکن بلڈ کہاں جائے گا؟ خون کا رشتہ کہاں جائے گا؟ بیوی ہماری بولتی ہے کہ سب کچھ لٹا دو بھائی کے پیچھے، سب کچھ لٹا دو اپنی بہن کے پیچھے، سب دے دو اپنی پھوپھی کو۔ ٹھیک ہے وہ بولتی ہے، لیکن وہ بولتی ہے پہلے دشمنی ہے بھائی سے، سنتا تو ہوں، لیکن جب بلڈ کا رشتہ سامنے آتا ہے تو زوردار تماچا بیوی کے چہرے پہ لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ لٹا دوں گا، وہ میرا بھائی ہے، تم تو آج ہے مر جائے گی، تم تو آج ہے تم کو میں طلاق دے دوں گا، تم آج ہے چلی جائے گی، لیکن یہ خون کا رشتہ یہاں سے لے کے قیامت تک باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر ماں بہن اس بات کو جان لیں کہ بھائی کی شکایت اپنے شوہر سے کبھی نہ کرو، بھلے ہی وہ شکایت کرے، وہ گالی دے، مگر تم مت کرنا۔ اپنی ساس کی شکایت اپنے شوہر کے سامنے کبھی مت کرنا۔ ماں کی محبت جس دن انگڑائی لے گی تو سوائے جوتا چپل کے کچھ نہیں اٹھے گا۔ وہ تو آدمی کا دل سخت ہے، وہ جب تک بیوی جوان رہتی ہے، جب تک چہرہ کھلا رہتا ہے، جب تک اس جوان کو اس کی جوانی کی ضرورت رہتی ہے، تب تک سب کچھ بندہ سہ لیتا ہے، لیکن جب ماں کی مانگتا جاگتی ہے، وہ محبت انگڑائی لیتی ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے بیوی ہے کہ بچہ ہے۔ چونکہ دنیا میں محبتوں کے جتنے حصے ملے ہیں، 9 حصے صرف ماں کے حصے میں آئے ہیں، ایک حصے میں سارا سنسار چل رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر چاہتی ہو کہ میرا شوہر مجھ پر جان نچھاور کرے، ان کی ماں کی شکایت مت کرنا۔ یہ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے، یہ زبان چلتی ہے تب طلاق ہوتی ہے، یہ زبان قینچی کی طرح چلتی ہے تب مار دھاڑ کاٹ کی نوبت آتی ہے۔
تب شوہر گھر سے باہر دلی پنجاب بھاگ جاتا ہے، صرف زبان، یا تو اچھی بات بولیں یا چپ رہیں، بس خوش رہنے کا سب سے بڑا فارمولہ ہے، یا تو اچھی بات بولیں یا چپ رہیں۔ غیبت کریں گے تو حرام ہے، چغلخوری کریں گے تو حرام ہے، کسی کے پر تہمت لگائیں گے تو حرام ہے۔ جیسے میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن آپ اگر شک کریں گے کہ میں نے فلاں کا قتل کیا ہے، یہ شک ہی شک ہے، یہ تہمت ہے، اور تہمت غیبت سے بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ جب تک آپ نے دیکھا نہیں کہ صاحب اس نے قتل کیا، پھر آپ کہہ کیسے رہیں کہ اس کے قتل میں فلاں کہا تھا؟ جب آپ کو کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو صرف اسٹیٹس دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ فلاں اس کا قاتل ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو زبردستی مار کے لٹکا دیا ہے، غلط بات۔ چغلخوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور تہمت لگانا یہ سنگین جرم ہے، حرام ہے۔ جب تک واضح پروف نہیں ہے تو کیوں آپ غیبت کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ کیوں چغلخوری کر کے ماحول خراب کر رہے ہیں؟ کیوں کسی پہ تہمت لگا کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر بہت زیادہ محبت آپ کے دل میں ان کی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 7 بار قل ہو اللہ احد شریف پڑھ کر 4 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مالک اس بچے کی روح کو اس کا اجر عطا فرما، اور جس وجہ سے بھی وہ مر گیا ہو، ایک ہی دعا ہے کہ اب ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرما۔ یہی ہے سب سے بڑی محبت۔ صاحب اس نے ایسا کر دیا ہوگا، اس نے ویسا کر دیا ہوگا، شک یہ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ، بہت بدگمانی کرنا گناہ ہے، اور بدگمانی ایک بالکل ایسی دیوار ہے جو کمزور دیوار جو ٹھہ جاتی ہے، اور حقیقت میں جو مجرم ہوتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، مجرم سامنے آگے رہتا ہے۔ میں کیوں گنہگار بنوں؟ غیبت نے گاؤں کے ماحول خراب کیا، چغلخوری نے مدرسہ اور اسکول اور کالج اور سنستھا کے ماحول کو خراب کیا، غیبت نے ایک دوسرے کا ڈسٹینس بڑھا دیا، غیبت نے طلاق کی واردات کو بڑھا دیا، غیبت نے مقتدی کو امام سے الگ کر دیا، غیبت نے علماء اور عوام کا جو پاکیزہ رشتہ تھا اس کو کمزور کر دیا۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، مصطفیٰ فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، جبکہ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ رحم نہ کرے تو آسمان سے آگ برس جائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کا ایک نام حلیم ہے، حلم والا، یعنی برداشت کرنے والا حلیم۔ اگر اللہ حلم سے کام نہیں لے، کوئی چور دروازے سے زنا کرے تو آسمان سے آگ برس جائے، زمین پھٹ جائے کہ آبادی اس میں دھس جائے، زلزلہ پوری آبادی کو اجاڑ دے، لیکن غیبت کرنا اس زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسرے مسلمان بھائی کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا، پوچھا گیا کیف الغیبت اشد من الزنا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ حضور نے کہا الزانی یزنی ثم یتوب، زانی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ چونکہ بڑا سے بڑا کرائم کیوں نہ ہو، گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ ہے، اور اللہ کی جو مغفرت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ واسع المغفرہ ہے، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ من انت، تو کون ہے کہنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ حدیث جب میں نے مطالعہ کیا تو میں چونک گیا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ کہتا ہے تو کون ہے بولنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ لو میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو تجھ کو جہنم میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے غیبت کی پوٹلی لے کے مت بیٹھیں اور یہ مت بولیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو اتنی بڑی مغفرت فرمانے والا ہے
کہ مشکات کی حدیث آپ سنے ہوں گے کہ 99 آدمی کا قاتل جب دل میں احساس ہوا کہ میں جنت جانے کا راستہ ڈھونڈوں، ایک آدمی کے پاس گیا، کہا کہ جنت جانے کا کوئی راستہ ہے؟ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں۔ کہا ارے 99 آدمی کا قتل کر کے جنت جانے کی تمنا کر رہا ہے؟ نہیں، تیری مغفرت ہوگی۔ کہا جب مغفرت نہیں ہوگی تو کیوں 99؟ 100 تو نہ پورا ہو جائے۔ خنجر اٹھا کے گردن کاٹ دی 100 آدمی کا قاتل۔ جب مغفرت نہیں ہوگی تو 100 آدمی کا قاتل۔ چند مہینے کے بعد پھر دل میں ایک خواہش انگڑائی لیتی ہے، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اس کا کوئی مغفرت کا کوئی سامان تو ہونا چاہیے۔ پھر گیا ایک شخص کے پاس، کہا میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، میری معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہا ہاں، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کر لو، اور پھر لوٹ کے اس گناہ کی بستی میں مت آنا۔ کیا مطلب؟ جہاں تم نے شراب پیا ہے اس بھٹی میں مت جانا، جہاں تم نے جس گلی کوچے جس گاؤں محلے میں زنا کیا ہے دوبارہ اس گاؤں محلے کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا، جہاں تم نے تاڑی پی ہے وہاں مت جانا، جہاں تم نے تاش اور جوا کھیلا ہے وہاں مت جانا، جہاں تم نے اغلام بازی کی ہے اس جگہ کو پھر دوبارہ مت دیکھنا، جہاں تم نے چھپ چھپا کے ہینڈ پریکٹس مشت زنی کی ہے اس محلے میں مت جانا۔ یعنی گناہ کی جگہ کو مت دیکھنا، توبہ کرنے کے بعد آنکھ بند کر لینا، جاؤ اس نیکوں کی بستی میں سا کے توبہ کر۔ ان کو ایک امید جگی کہ اب میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ چلا تھا نیکوں کی بستی کی طرف، نیکوں کی بستی کی طرف، اور ہمارا معمول ہے کہ آج نیکوں کی غیبت کی پوٹلی ہی لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ امام ویسا ہے، یہ نمازی ویسا ہے، یہ مولانا ویسا ہے، میں داڑھی مونڈتا ہوں، مولانا داڑھی رکھتا ہے، میں سنت کا قاتل و سنت کا عامل۔ اس نقطہ نظر سے مجھ سے کروڑوں گنا وہ بہتر ہے جو سنت کا قاتل ہے، اور جو سنت کا عامل ہے وہ اس قاتل سے ہزاروں گنا بہتر ہے جو سنت کا عامل ہے۔ اگر اسی پوائنٹ پہ آپ کی نظر رہی کہ ایک عالم داڑھی رکھتا ہے، سنت کا عامل ہے، تو پھر کبھی بھی آپ یہ غیبت کی پوٹلی لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ سارے مولوی بیکار، سارے مولانا بیکار، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ کچھ بھی کرے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا اور ایک آدمی 5 ٹائم نماز چھوڑنے والا، جو پڑھنے والا ہے وہ سب سے بڑی نیکی کرنے والا، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کرنے والا۔ زنا سے بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا، کیونکہ شرابی توبہ کر لے 50 سال سے شراب پیتا تھا، کوئی اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرنا ہے، توبہ کرے سچی توبہ، دوبارہ آنکھ اٹھا کے شراب کی بوتل کو نہ دیکھے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس پر نماز فرض ہوئی ہے 15 سال میں، وہ نماز شروع کیا ہے 50 سال میں، 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے، 50 حج کیوں نہ کر لے 35 سال کی نماز کو قضا پڑھنا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے جس کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز پنجگانہ پڑھنا۔ ٹوپی پہننا اتنا کمپلسری نہیں ہے، کوئی ننگے سر ساری زندگی رہے، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ فجر ظہر عصر مغرب چھوڑنا۔ اتنا بڑا داڑھی منڈا لے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ فجر ظہر عصر مغرب چھوڑنا۔ کوئی ساری زندگی فاتحہ نہیں دلائے، ساری زندگی 12ویں کا جلوس نہیں نکالے، ساری زندگی جلسہ نہیں کروائے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے فجر ظہر عصر مغرب چھوڑنا۔ چونکہ وہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں نفل ہیں، اب کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ فرض کمپلسری ہے، فرض ایسنشیل ہے، اور نوافل میلاد فاتحہ قیام درگاہوں پہ جانا بریلی شریف جانا یہ کیا ہے؟ نفل ہے، استحبابی چیزیں ہیں، اور کوئی مستحب اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ بریلی جانا اچھا کام ہے، اجمیر جانا اچھا کام ہے، مگر نماز چھوڑ کے اجمیر جانا اچھا کام نہیں ہے، نماز چھوڑ کے بریلی جانا یہ اچھا کام نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے بریلی جانا یہ سپیریئر کام ہے کہ فرض بھی ادا ہوا اور بزرگوں کے مزارات پہ حاضری بھی ہو گئی، فرض بھی ادا ہوا، نفل بھی ادا ہوا، دونوں مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو فاتحہ میلاد مت کراؤ یہ حرام ہے، صرف نماز پڑھو، وہ بھی غلط. اور جو صرف کہتے ہیں کہ فاتحہ میلاد جلسہ جلوس 11ویں